اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمان کی ولادت کے ایام ہیں اور اسی سلسلے میں مختلف سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ پہلی قسط آپ نے ملاحظہ کی کہ جس میں مختلف سوالات کیے گئے، آیا امام زمانہ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور وہ جو رسمیں 15 شعبان کی مناسبت سے معاشرے میں رائج ہیں، عرفہ کرنا مرحومین کا، اس کے علاوہ شب برات کا جو ایک عنوان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، پٹاخے جلانا اور اس طرح کی اور جو رسومات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کی آیا کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، جو ہماری پہلے قسط میں آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، اس میں علماء کرام نے نہایت ہی مفصل انداز سے جوابات دیے۔ اور اس کے علاوہ جو نہایت اہم حصہ تھا وہ تھا فلسفہ غیبت، کہ امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس غیبت کا مفہوم کیا ہے، اس غیبت سے مراد کیا ہے، نہایت ہی مفصل گفتگو کی گئی تھی۔ وہ ہمارے ناظرین کے جنہوں نے پہلا پارٹ ملاحظہ نہیں کیا، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس پہلے پارٹ کو ملاحظہ کریں اور وہاں پر جو گفتگو کی ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ آج کی اس نشست میں گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو ہوگی اور وہ سوالات کے جو آپ مومنین کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے، انشاءاللہ ان کے جوابات لیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں، قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذیشان حیدر صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ظاہر عباس صاحب۔ سب سے پہلے تو دونوں جو ہمارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس گفتگو کے لیے، اس نشست کے لیے وقت نکالا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آغایون۔ پہلی نشست میں جو ہماری گفتگو رہی وہ نہایت مفید تھی۔ الحمدللہ جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے بھی سماعت کیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہم اسی کو تھوڑا سا آگے تسلسل دیتے ہوئے وہ سوالات کے جو، جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں وہ سوالات ہم نے رکھے ہیں کہ جو عوام کے درمیان رائج ہے اور جو مبتلا بے ہیں۔ فلسفہ غیبت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، آپ نے بیان کیا تھا کہ امام کی جو غیبت ہے وہ شخصیت کی غیبت ہے، یعنی بے عنوان شخص جو ہے امام موجود ہیں، حج کے موسم میں امام جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ کہ جیسا کہ مولانا ذیشان صاحب نے بیان کیا تھا کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے، یعنی ظہور کے بعد کہیں گے ہم نے تو ان کو دیکھا تھا۔ البتہ یہاں پہ ایک روایت جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ امام کی جو ملاقات ہے، یا امام کو جو ایسے افراد، جو آیا ہر شخص امام کو دیکھ سکتا ہے، تو روایات بتلاتی ہیں کہ جو اطاعت و بندگی میں خالص افراد ہیں ان کو امام کی زیارت ہوتی ہے، البتہ وہ نہیں پہچانتے کہ یہ امام مہدی تھے۔ قبلہ یہاں پہ جو ایک اور چیز ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے چلیں اس چیز کا اعتراف کیا کہ امام شخص کی حیثیت سے موجود ہیں، یعنی اپنے اس وجود کے ساتھ موجود ہیں، جزیرہ خضرہ کی آپ نے نفی کر دی۔ اب یہاں پر ایک چیز آئے گی اور تقویت، ظاہراً وہ سمجھیں گے کہ اب تقویت مل رہی ہے ہمارے اس نظریے کو کہ ہاں، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے امام ایک سرداب میں موجود ہیں، وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، ایک غار میں موجود ہیں، تو بس وہیں پہ زندگی گزارتے ہیں، تو یہ اس نظریے کو تقویت مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سوال جو آپ نے کیا کہ جب ہم نے جزیرہ خضرہ کی نفی کر دی، جزیرہ خضرہ کی نفی ہم نے اس لیے بھی کی ہے کہ ہم کسی ایک خاص جگہ پہ امام کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ امام پردہ غیب میں ہیں، چاہے وہ جزیرہ خضرہ ہو، چاہے وہ سرداب ہو، چاہے وہ کوئی غار ہو۔ بعض لوگوں نے اس زمانے میں آ کے یہ بات شروع کی کہ آپ کے امام سرداب میں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ہر گھر میں ایک سرداب ہوتا تھا، ایران عراق کے جو گھر بنتے تھے، اسی طرح سے جو حضرت امام عسکری علیہ السلام جس گھر میں سامرہ میں رہتے تھے، وہ ابھی بھی جو زائرین جاتے ہیں وہ حتماً جا کر زیارت کرتے ہیں۔ وہ ایک سرداب ہے، ایک زندگی گزارنے کی جگہ ہے، لیکن ہمارے پاس اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں کہ آج بھی امام اس سرداب میں موجود ہیں یا کسی غار میں ہوں۔ یا کسی غار میں ہیں، کسی جگہ پہ بھی۔ بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ وہ فلاں غار میں ہیں، فلاں مکان پہ ہیں۔ نہ، اگر ہم غیبت کو مانتے ہیں تو غیبت کے زمانے میں خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ امام زمانہ کا وجود کہاں پہ ہے۔ صحیح۔
وہ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ صرف گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے لوگوں کو. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں جو زیارت پڑھتے ہیں جا کے سرداب میں یا نماز پڑھتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ متبرک مکان ہے, یہاں پہ امام کی زندگی گزری ہے, یہاں پہ 10ویں امام رہے ہیں, 11ویں امام رہے ہیں, ہمارے زمانے کے امام رہے ہیں, اس لیے ہم جاتے ہیں. نہ یہ کہ وہاں پہ امام ابھی موجود ہے اور ہم اور ان ہم سے ملاقات کرنے کرنے جاتے کے ہیں. لیے جاتے ہیں. بالکل یہ بھی توجہ دلاؤں گا اگر کوئی اہل سنت ہمارے ناظرین سن رہے ہوں کہ جس طرح ہر انسان یا ہر مذہب, ہر فرقہ جب اس پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری اصل کتابوں سے بات کریں, ہمارے ماہرین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے آپ اس کے حوالے کوڈ کریں ہمارے لیے. عمومی طور پہ جو آپ باتیں کرتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے, تو یہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. آپ جو اگر کہیں پر کسی عوامی انسان نے ایسی بات کی ہے کہ ہم سرداب میں اس لیے جاتے ہیں چونکہ امام وہاں غائب ہوئے تھے, یا مثلا امام وہاں غائب ہیں تو ہم وہاں پر اس لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں, تو وہ حجت نہیں ہے اس کا حرف. اس کی دلیل اور سند دیکھنی ہے اور ان کے ماہرین کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو نہ ہمارے پاس کوئی اس قسم کی روایت ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہو کہ امام جو ہیں وہ وہاں سے غائب ہوئے یا وہاں پر غائب ہیں, اور نہ ہی ہمارے ماہرین جو علماء ہیں جو مہدویت میں مہارت رکھتے ہیں اور ذمہ دار علماء ہیں انہوں نے کبھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام کی جو غیبت ہے وہ سرداب میں موجود ہے. اور پچھلی گفتگو کے اندر جو ہم نے بات کی کہ امام کی غیبت کی نوعیت کیسی ہے, اگر یہی سمجھ میں آ جائے تو یہ خود بخود جو ہے نا جواب واضح ہو جاتا ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے مطابق جو تحقیقی نظریہ ہے وہ یہ کہ امام جو ہیں ان کی غیبت عنوانی ہے, شخصیت ان کی غائب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ روایت بھی آپ کی خدمت میں پڑی تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن ان کو پہچانتے نہیں ہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں ایسے کیا مراد ہے؟ سرداب میں تو نہیں دیکھتے جا کے, درست ہے, وہ دیکھتے ہیں جا کے, یعنی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب جب وہ ظہور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کس شخص نے امام کی جو ہے وہ زیارت کی تھی, ان کو دیکھا تھا. تو سرداب والی تو کوئی بھی بات یعنی آپ کہہ لیں نہ منطقی طور پہ بنتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے مبانی اور عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ سازگار نظر آتی ہے. یعنی مخالفین کی جانب سے غیون ہمیں یہ دیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے کہ تشیع کے عقائد کو, اب یہ مہدویت ہمارا ایک عقیدہ ہے, اور اس کے علاوہ دیگر عقائد کو یا دیگر ایسے نظریات کے جو تشیع کا چہرہ ہیں ان میں ایک ایسا خلل ایجاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے اصل عقیدے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب یہ ایک طعنے کی صورت میں لوگوں کی طرف سے ہمیں اب سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا امام تو غار میں چھپا ہوا ہے, الیاذ باللہ, چھپا ہوا, یعنی اس طرح کے الفاظ کہ قتل کے خوف سے وغیرہ وغیرہ, جیسے کہ ہمارے ہاں روایات میں ملتی ہیں کہ امام جو ہے وہ قتل کے خوف سے غیبت میں چلے گئے. تو یہ لوگ اب چونکہ ہمارے عقیدے کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ عقیدہ ان کے عقیدے کے ساتھ سازگار نہیں ہے, تو وہ عقیدے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اب اس طریقے سے ہمیں بہت, یعنی کیا کہا جاتا ہے آگا کہ شام غریبہ میں یہ چیزیں ہوتی تھیں. ایک جھوٹ اتنا مشہور کر دیا جاتا ہے, اتنا مشہور کر دیا جاتا ہے, لوگ مانتے ہیں. آپ کے ہندوستان میں بھی ہوتا ہوگا کہ خود لوگ کہتے پوچھتے ہیں, ہم سے تو پاکستان میں پوچھتے ہیں کہ بھائی شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے, کیوں مخالف نے اتنا شور ڈالا, اتنا جھوٹ بولا کہ ان کے ہاں تو الیاذ باللہ فلاں فلاں حرکتیں ہوتی ہیں. اسی طرح یہ ایک جھوٹ ہے کہ امام ان کا غار میں ہے, امام ان کا سرداب میں رہتا ہے. حتیٰ بہت سے پڑھے لکھے لوگ کہ جو واقعاً پڑھے لکھے ہیں اس جھوٹ کے اوپر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں واقعاً جو ہے ان کا امام جو ہے غار میں رہتا ہے. جیسے کہ آغا نے بھی بیان کیا, آپ نے بھی بیان کیا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی شیعہ کتابوں میں آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کا امام غار میں رہتا ہے. جبکہ مد مقابل اگر ہم دیکھا جائے تو جو اس کا ریشہ اور جو اس کی بنیاد ہے وہ ہمیں 6 صدی ہجری میں 562 غالباً متوفہ ہے سمعانی کا, وہ الانصاب کتاب میں سب سے پہلے اس کو نقل کر رہا ہے. اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں, پھر یاقوت حموی نے معجم البلدان میں, اس کے بعد ابن تیمیہ نے, اس کے بعد شمس الدین ذہبی, ان لوگوں نے اس جھوٹ کو اتنا نقل کیا, اتنا پکا کرنے کے لیے نقل کیا کہ لوگ سارے آج اعتماد کر رہے ہیں. جبکہ تشیع سے پوچھا جائے, جیسے کہ آپ علماء نے بیان کیا کہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ایک اور سوال میں چاہوں گا کہ اس کے طرف بھی جو ہے وہ گفتگو ہو جائے اور مومنین کی توجہ دلوائی جائے. یہ سوال بہت زیادہ ہمیں موصول ہوتا ہے, وہ یہ کہ 15 شعبان کو بالخصوص, یعنی ویسے عمومی طور پہ بھی یہ کام کیا جاتا ہے لیکن 15 شعبان کو بالخصوص یہ کام کیا جاتا ہے کہ امام زمان کے نام کا صدقہ, یعنی امام زمانہ کے نام کا صدقہ نکالا جاتا ہے. تو یہاں سے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ
وہ شخصیت کہ جس کے لیے آپ صدقہ نکال رہے ہیں وہ تو خود ہمارے لیے رحمت کا سبب ہیں، اور ہم ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے صدقوں کے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اس کی جانب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا متوجہ کر دیا جائے۔ یہ غیبت کے زمانے میں ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ تو ہمارے جو بزرگان ہیں اور جو علماء ہیں، جیسے مرحوم محدث نوری نے غیبت کے زمانے میں کچھ وظائف نقل کیے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم امام سے ملاقات نہیں کر رہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں۔ انہی وظائف میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے روز صدقہ نکالیں۔ صحیح۔ وہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ امام ہمارے صدقے کے محتاج نہیں، بالکل صحیح ہے۔ ہم صدقہ نکالیں یا نہ نکالیں، امام کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، وہ رکھے رہے گا۔ لیکن ہم اپنی محبت کا بھی تو اظہار کریں، اپنے جذبہ انتظار کا بھی تو اظہار کریں، اپنے بندگی کا بھی تو اظہار کریں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ کس طرح سے چاہنے والے؟ جب ہمارا بچہ کہیں سفر پہ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے۔ وہ صدقہ جو نکال رہے ہیں وہ محبت کی علامت ہے، نہ یہ کہ ہمارے صدقے سے امام زمانہ کی عمر بڑھ جائے گی یا نہیں نکالیں گے تو گھٹ جائے گی۔ یہ محبت کا اظہار ہے، صدقہ ہے۔ تو بہت سی ذمہ داریاں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 77 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں روایات میں، اس میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالیٰ بھی تاکید کرتے ہیں کہ ہر چاہنے والے کو کم سے کم روز 3 کام کرنا چاہیے امام سے متعلق۔ ایک سورہ یاسین پڑھ کے امام کو ہدیہ کرنا چاہیے، دوسرا دعائے عہد کو روز پڑھنا چاہیے، امام سے روز عہد کریں کہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور تیسرا کہ امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے اور اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ صدقہ امام کی زندگی کو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا۔ امام کی زندگی کو بچائے یا نہ بچائے، جب ہم امام کی زندگی کے سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں گے تو کیا امام ہم کو فراموش کر دیں گے؟ یہ خاندان ایسا ہے کہ کسی کا احسان اپنی گردن پہ لیتا نہیں ہے۔ جی بالکل، اس میں ایک میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت ہو اگر تو۔ بالکل۔ ایک بات تو یہ کہ صدقہ جو ہے مختلف جہات سے دیا جاتا ہے، اور یہ سلامتی کی جو بات کی جاتی ہے، دیکھیں جسمانی طور پہ جو ایک زندگی اس مادی دنیا کے اندر ہے، بالآخر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک اس جسم کا بھی تقاضا ہے کہ اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ باقی ائمہ کو بھی آپ دیکھ لیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر باقی ائمہ بیمار بھی ہوتے تھے، ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے وہ پیش آتی تھی، تو لہٰذا اس کے لیے چارہ جوئی کرتے تھے۔ اب وہاں جو شیعہ موجود ہوا کرتے تھے ائمہ کی خدمت میں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہی تھا، جب ان کو پریشان دیکھنا، جب ان کی مصیبت کو دیکھنا، جب ان کو بیماری میں دیکھنا، تو ایک جس طرح آقا نے کہا ہے کہ اپنے محبت کا اظہار کس طرح انسان کرتا ہے، وہ دعا کے ذریعے کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی جب صدقہ نکالتے ہیں، دعا سلامتی پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ مراد ہماری نہیں ہوتی ہے کہ امام محتاج ہیں لہٰذا ہم کریں، یا امام کے کمالات میں اضافہ ہوگا، نہ، ایک طبیعی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اپنی اظہار محبت کرتے ہوئے، اپنے لگاؤ، اپنے رجحان کو واضح کرتے ہوئے، چونکہ بالآخر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو چاہیے کہ پتہ چلے کہ انسان اپنے امام کو یاد رکھے ہوئے ہے، انسان اپنے امام کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ انسان جو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، جب بھی کوئی فعل انجام دے امام کو یاد رکھے، تو انسان اپنے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہے، تو وہاں پر جہاں ظہور امام زمانہ کی دعا ہوتی ہے، وہاں پر ان کی سلامتی کی بھی دعا ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف جہات جو ہیں پائی جاتی ہیں، اس سے کوئی اتنی بڑی آپ یوں کہہ لیں کہ عقیدے کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، اور سلامتی کی دعا کرنا خود ہماری طرف بھی پلٹتی ہے، اور ایک ارتباط بھی روز قائم ہو رہا ہے نا، روز ہمارے ذہن میں ہے کہ میرا امام پردہ غیب میں، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ارتباط، اس میں دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ ارتباط توڑ دے خرافات کر کے، کہ امام تو مثلا جزیرہ خضرہ میں ہے، امام غار میں ہے، ہم یہاں ہیں، امام وہاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو صدقہ یا دعائیں یا اور دوسرے وظائف ہیں، وہ صرف ارتباط بہت ضروری ہے۔ ارتباط اگر قائم رہا تو ہمارے توفیقات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل ایسا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ علماء نے بیان کیا۔ اس حوالے سے ایک نقطے کی جانب ہم چاہیں گے کہ مومنین توجہ کریں، وہ یہ کہ جب آپ لوگ صدقہ نکالتے ہیں
تو صدقہ نکال کے رکھ دینا یہ کفایت نہیں کرتا. جب تک وہ مستحق تک نہیں پہنچے گا وہ صدقہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ عمومی طور پہ صدقے کا جو ہے وہ کنسیپٹ فقہی طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی خصوصاً ہم امام زمانہ کے صدقے کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی دیگر رد بلایا کے لیے صدقے نکالتے ہیں یا آپ دیگر صدقے نکالتے ہیں، تو وہ آپ جب تک مستحق تک نہیں پہنچائیں گے وہ صدقہ شمار نہیں ہوگا. باقی امام زمانہ کے حوالے سے صدقہ نکالنا اس میں بھی یہ چیز شامل ہے. اب یہاں سے خود بخود ایک چیز ذہن میں آ جائے گی کہ امام کی غیبت آپ نے بیان کر دیا کہ امام پردہ غیبت میں ہیں اور وہ اپنے اس وجود کے ساتھ موجود ہیں، لوگ انہیں دیکھتے بھی ہیں، یعنی لوگ دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. ایک چاہت آئے گی ایک عاشق کے دل میں، وہ یہ چاہے گا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کتنے وہ خوش نصیب اصحاب تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے امام کی زیارت کی. یعنی آپ صدقے کو اس قدر فضیلت سمجھ رہے ہیں اور اس یعنی آپ ایک ارتباط کی خاطر، ایک ربط کی خاطر آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ محبت کس اوج پہ پہنچ جائے گی کہ جب ہمیں اس کے نتیجے میں دیکھنے کو ملے کہ کوئی شخص اپنے امام کا دیدار کر لیتا ہے. تو غیبت کے زمانے میں ایک جو ہمیں تھوڑا سا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسیب ہے ایک طرح سے، چونکہ اگر یہ بات بیان کر دی جائے کہ بھئی امام موجود ہیں تو دوسری طرف سے یہ بھی کہا جائے گا ہاں بھئی امام موجود ہے، میں نے امام کی زیارت کی ہے، میں ملا ہوں، میری ملاقات ہوئی ہے امام سے. تو آیا اگر پہلے تو آپ اس چیز کو واضح کریں گے کہ آیا ملاقات ممکن ہے، دیدار ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کہ میری امام سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس دعوے کو ہم کس حیثیت سے لیں گے؟ دیکھیں غیبت کے زمانے میں آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ کر دیے. کیسے کیے ہیں. تو پہلے تو یہ کہ خود ملاقات کا امکان پایا جاتا ہے، صحیح، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن واقعاً کسی کی ملاقات امام زمانہ سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے اوپر ایک بحث ہے. وہ اور ہمارے علماء نے بہت سے ایسے واقعات نقل کیے ہیں. مفاتیح الجنان میں ایک واقعہ بھی موجود ہے حاج علی بغدادی کا. صحیح، اپنے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مفاتیح الجنان میں اس واقعے کو پڑھیں گے. ایک شخص ہے جو خمس نکالتا ہے اور خمس ادا کرتا ہے، اور جب وہ جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے تو امام زمانہ سے ملاقات ہوتی بقول اس کے. وہ تو امکان کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا امام سے ملاقات کا وقوع کے اندر، یعنی واقعاً یہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور جس کثرت سے بیان کیا جاتا ہے آیا اتنے لوگوں نے ملاقات کی ہے کہ نہیں کی، یہ ایک بحث ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ آیا اگر امام سے ملاقات نہیں ہوئی ہماری تو ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. تو اس کا بہت مختصر سا میں جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا جس وقت رسول اکرم مدینے میں موجود تھے دنیا کے ہر مسلمان نے رسول سے ملاقات کی تھی؟ نہیں. افریقہ کے جو مسلمان، حبش میں جو مسلمان رہ رہے تھے، اسلام قبول کیا، انہوں نے رسول اکرم کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، تو کیا ان کے اسلام پہ کوئی فرق پڑ گیا؟ اسی لیے روایات جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو روایت میں انسان کی کامیابی یہ نہیں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ہادی یا رہبر سے ملاقات کرے. کامیابی یہ کہ معرفت رکھتا ہو. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس کو برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، قبول کیا ہے، اور مکتب تشیع بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ مم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرائے. اس روایت میں کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو اپنے امام کو نہ دیکھے وہ جہالت کی موت نہ کرے. تو اکثر لوگ پھر بغیر ملاقات کے دنیا سے گئے. صحیح ہے. دیکھیے ہمارے اوپر وہ چیز اسلام اور قرآن عائد کرے گا جو ہمارے لیے ممکن ہو. معرفت ہمارے لیے ممکن ہے غیبت کے زمانے میں، لیکن ملاقات ممکن ہے، ہمارے بس کی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہم اکثر لوگ تو نہیں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری امام سے ملاقات ہوئی ہے. تو اسلام کہتا ہے ہم تمہارے پر وہ ذمہ داری رکھیں گے جس کو تم انجام دے سکتے ہو. معرفت ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کا زمان و مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کے امام زمانہ کے زمانے میں کے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو اس زمانے کے لوگوں کو ان کی یہ حیثیت ہوگی، یہ ان کا کمال ہوگا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رہیں گے نہیں اس وقت کیونکہ ہم مر جائیں گے. تو امام نے فرمایا کہ تم آج یہاں پہ بیٹھ کے اگر میرے آخری بیٹے کی معرفت حاصل کر لو تو ایسے ہو جیسے فستاد القائم میں ہو. فستاد القائم کہتے ہیں اس خیمے کو جو جنگ کے درمیان لگایا جاتا ہے جس میں کمانڈر، بہت بڑے بڑے کمانڈر بیٹھتے ہیں. تو معرفت کا تذکرہ ہے، ملاقات کے
کہ کوئی تذکرہ نہیں کہ اگر کسی نے ملاقات نہیں کی تو وہ امام اپنی زندگی اس کی بیکار ہو جائے گی یا کفر یا شرک کی موت مرے گا. اور معرفت کا رابطہ زمان و مکان سے نہیں ہے. انسان ماورائے زمان و مکان رہ کے بھی اپنے معصوم کی، اپنے امام کی، اپنے رہبر کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. جی ملاقات کا باب اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے چونکہ مہدویت کے اندر انحراف، منحرف ہونا، گمراہ ہونا، یہ زمینہ بہت زیادہ فراہم ہے اس کے اندر. جیسے میں نے پہلے بھی کسی سوال کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ مہدویت وہ باب ہے کہ جس کے اندر روایات کا گھڑنا اور اس کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں شامل کرنا، اس کے محرکات بہت زیادہ ہیں، سوء استفادہ بہت زیادہ ہے. چونکہ مہدویت ایک آئیڈیل سٹی ہے، ایک مدینہ فاضلہ ہے کہ جہاں پر یعنی ایسے نقطے کی طرف بشر کی حرکت ہے کہ جو آرزو ہے ہر انسان کی، اور خدا اس سعادت تک انسان کو پہنچانا چاہتا ہے. اب ہر انسان جو ہے، چونکہ مہدویت جو اجماعی ہے تمام ملل کے لیے، تمام ادیان کے لیے، نہ کہ فقط اسلام میں، نہ کہ فقط تشیع میں، تو لہٰذا ہر انسان پھر یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ مہدی کا مقام بہت زیادہ ہے، ہر کوئی پھر آ کے پیشن گوئیوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ جاری کر رہا تھا. اب ملاقات کا اگر باب اتنا کثرت سے جس طریقے سے عرف میں یا بعض اوقات دیکھنے میں ملتا ہے کہ کھول دیا جائے تو پھر فلسفہ غیبت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہم پچھلے سوال کے ایک جواب میں عرض کر رہے تھے کہ جس نے یہ کہا کہ رابطہ جو ہے وہ کرنا ہے، کنٹیکٹ کرنا ہے، تو اس کے جواب میں یہی کہا تھا کہ فلسفہ غیبت ختم ہو جائے گا اگر ارتباط جو ہے وہ آپ قائم کریں گے. تو لہٰذا یہ کثرت کے ساتھ جو ایک نقل ہونا ان چیزوں کا، یہ ایک بات، اور پھر اس کی آرزو بنا لینا، جس طرح آغا نے اشارہ کیا ہے کہ اپنا وظیفہ بنا لینا، جو کہ ہمارے اوپر مہدویت کے اس مسئلے میں قرار نہیں دیا گیا ملاقات کے حوالے سے. یہ پھر کیا کرتا ہے، بہت سارے اہم وظائف جو مہدویت کے اندر پائے جاتے ہیں ایک مہدی شخص بننے کے لیے، یعنی مہدویت کے اندر جو ہے وہ انسان رشد کرے، اس میں پیچھے رہ جاتا ہے. میں فقط ایک دو حدیثیں جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں اور پھر اپنا ایک نتیجہ جو ہے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں. ایک روایت جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص اسی طریقے سے بہت زیادہ کوشش کرتا تھا امام سے ملاقات کرنے کی. اس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور بس یہی کوششیں کر رہا ہے کہ بس امام سے ملاقات ہو جائے. تو امام نے پھر یہ لکھا اس کے لیے کہ من بحث فقط طلبہ، جو تلاش میں جائے گا وہ پھر ڈھونڈنے کی طرف نکلے گا. ومن طلب فقط دلہ، جو طلب میں نکل آیا تو پتہ بھی چل جائے گا، رہنمائی بھی ہو جائے گی. ومن دلہ فقط اشاطہ، اور جو جب رہنمائی ہو جائے گی تو وہ اس کو قتل کے مقام پر جو ہے وہ لے کر چلا جائے گا. ومن اشاطہ فقط اشرکا، اور جس نے یہ کام کیا یعنی قتل کے زمینہ جو ہے فراہم کرنا یا قتل کا کرنا، تو وہ فقط اشرکا، اس نے شرک کیا. اور یہ شرک عقیدتی نہیں ہے، وہ عملی شرک ہے، اس سے یہ مراد لے رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور روایت جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کمال الدین میں نقل کی ہے، اس میں یہی کہا ہے کہ لا یبحث اما ستر عنہم، جو چیز تم سے چھپا لی گئی ہے اس کے بارے میں بحث کرنے کی یا تلاش کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ولا یکشف ستر اللہ فیندم، جو خدا کے چھپائی ہوئی چیز ہے اس کو کشف نہ کریں کیونکہ اس سے پھر ندامت ہوگی. تو یہ میں اس بات کی طرف یعنی نتیجہ یہ لینا چاہتا ہوں جس کی طرف آقا نے اشارہ بھی کیا تھا، وہ یہ کہ ملاقات جو ہے وہ ایک تو ہمارا وظیفہ نہیں ہے، دوسرا غیبت کے فلسفے کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ ہر انسان اگر یہ کہے کہ میرا وظیفہ یہ ہے کہ ملاقات کریں، تو پھر غیبت میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو غیبت کا فلسفہ پھر کیا تھا اگر ملاقات ہی جو ہے اتنا زیادہ اہمیت کا حامل بن جائے؟ تو نتیجہ بس یہ نکلتا ہے کہ امکان ہے، کیونکہ عقلاً تو محال نہیں ہے، کیونکہ اسی دنیا میں ہے، زندگی گزار رہے ہیں، عقلاً تو ممکن ہے. اب وقوع جو ہے، اب اس کے اندر بعض ہمارے ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وقوع ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، لیکن جہاں تک آغا نے بھی اشارہ کیا اور میری بھی جو رائے اسی طرف رجحان رکھتی ہے کہ وقوع بھی ہے، لیکن وہ بہت خاص اور بہت ہی نادر مواقع ہیں جس میں امام کی ملاقات ہوئی ہے بعض افراد کی. وہ اتنی کثرت کے ساتھ نہیں ہے جس طریقے سے بعض اوقات معاشرے میں ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے. بہرحال میرا یہ نتیجہ ہے. دیکھیں یہاں پہ
آغا کی وضاحت کے بعد مومنین جو سنیں گے نا، مجھے جو ایک چیز محسوس ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا کلیئر کر لیا جائے. جب مجھے محسوس ہو رہا ہے تو جو ہمارے ناظرین ہوں گے ان کو بھی حتماً محسوس ہو رہا ہوگا. وہ یہ کہ آپ ملاقات کو یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے، یہ اگر ملاقات جو ہے اس پہ اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے، اور جو چیز تم سے چھپا لی گئی ہے اس کے لیے جستجو نہ کرو. دوسری طرف 40 دن تک دعائے عہد پڑھنا صبح نماز تہجد میں، یا دیگر ایسے اعمال کے جو بعض علماء بھی ریکمنڈ کرتے ہیں، وہ یہ کہ امام کی اس سے زیارت ہوگی. تو ایک شخص جو چاہنے والا ہے، مطلب آپ نے بیان کر دیا، لیکن میں ایک بطور سامع میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے ایک دفعہ امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں وہ تمام وظائف انجام دیتا ہوں کہ جو علماء نے بیان کیے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملاقات وہ جستجو نہیں کرنی چاہیے، تو وہ کہے گا یہ تو نفی کی جا رہی ہیں ان چیزوں کی. دیکھیں، اس میں امکان کی جو بات کی تھی نا، وہ یہی اسی بات کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے کہ دیکھیں یہ جو اعمال بیان کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سے ملاقات کرنے کی کوئی ارزش ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ، ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں. لگ رہا تھا نا یہ اگر یہ تاثر اگر یہ تاثر جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس غیبت کے عرصے میں جو وظائف بنتے ہیں ایک جو مہدویت کے ماننے والے شخص کے، اس کا کیا وظیفہ بند؟ آیا وہ فقط ملاقات پہ فوکس ہو اور فقط اعمال ملاقات کے لیے کرے؟ جو باقی وظائف ہیں، اپنی زندگی، فردی زندگی کو بہتر بنانا، اپنی سماجی و معاشرتی زندگی کو بہتر بنانا، اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنانا، اپنی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے محلے کی تربیت کرنا، اور حکومت، کیونکہ امام نے حکومت قائم کرنی ہے، آ کے اس حکومت کے لیے زمینہ فراہم کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، مثلا آیا یہ ہمارے وظائف میں شامل نہیں ہوگا؟ ہم یہ جو تاکید کی ہے نا، وہ اس وجہ سے کیونکہ بعض اوقات نظر آیا یہ کہ باقی وظائف چھوڑ دیے گئے ہیں، ہم و غم اپنا یہ بنا لیا گیا کہ بس ملاقات ہو جائے. 40 دن کریں ہو جائے گی. اتفاق سے اگر آپ یہ 40 دن کی جو بات کر رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ 40 دن کے وظائف انجام دیے، ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں آپ. صحیح. انتہائی باعمل لوگ ہیں. بے عمل انسان تو 40 دن کر نہیں سکتا. جو ایک دن کی نماز نہ پڑھ سکے، وہ 40 دن کے لیے امام زمانہ سے ملاقات کرنے کے لیے وظائف کیسے انجام دے گا؟ مثال کے طور پر جو بہت مشہور ہے اس سلسلے میں، وہ آیت اللہ سیستانی کے والد، جنہوں نے مشہد میں 40 دن 40 منگل، ہر منگل کو زیارت عاشورہ پڑھی اور پورے شرائط کے ساتھ پھر امام سے ملاقات ہوئی. تو آغا سیستانی کے والد کوئی معمولی انسان نہیں تھے، غیر معمولی انسان تھے. تو اگر انسان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے 40 دن تک یہ وظیفہ انجام دے سکتا ہے، اس کے مطلب ہے کہ وہ دیندار ہے، بے دین انسان نہیں ہے. تو دیندار انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ملاقات سے زیادہ بہتر، جیسے کہ آقا نے کہا کہ نوجوانوں کی تربیت کرنا، خواتین کی تربیت کرنا، تاکہ ایک مہندی سماج پیدا ہو سکے اور امام کے آنے کا راستہ فراہم ہو سکے. بالکل ایسے ہی، بہت ہی عمدہ. چونکہ گفتگو سے ایک تاثر جو ہے وہ بسا اوقات نا ہر انسان اپنے مائنڈ کے حساب سے نکال لیتا ہے. ہاں، یہ میں ہوتا چاہ رہا ہے تھا کہ یہ کہیں چیز اچھا لوگوں کے ذہن میں نہ آ جائے کہ آغا نے کہا کہ ملاقات میں کیا رکھا ہے بھائی. مجھے اگر ابھی آفر دے دیا جائے امام ہے زمانہ کے کہ آپ کو اگر امام زمانہ سے ملاقات کرنا ہے یا ایک اچھا گھر لینا ہے، تو میں کہوں گا مجھے ملاقات کرنا ہے امام زمانہ سے. بالکل ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر امام سے پاسبل ہو ملاقات کرنا پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں، ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو چیز زور دی گئی ہے، جس چیز پہ بہت زیادہ دقت کی گئی، وہ معرفت پہ دقت کی گئی. معرفت ہمارے پورے وجود کو تبدیل کر دے گی، ہمارے عمل کو تبدیل کر دے گی، ہمارے کمالات کے اندر اضافہ پیدا کر دے گی. بالکل ایسا ہی. اور جیسا کہ روایات میں بھی ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اگر جیسا کہ پہلی قسط میں آپ نے غالباً کچھ کتب کی طرف اشارہ کیا، اور آگا بھی ساتھ ساتھ کتب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان کتابوں کے نام لے رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں یہ جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے کبھی وہ معارف اہل بیت جو مہدویت کے ساتھ خاص تھے ان سے کبھی رجوع نہیں کیا، ان کی طرف رجوع نہیں کیا. جیسے کہ غیبت نعمانی کا بار بار یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. یہ کتابوں کا تذکرہ جو کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے جو مومنین ہیں وہ ان کی طرف رجوع کریں. اگر آپ ایک، جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ ایک مہدی سماج، ایک امام زمانہ کے لیے ایک ایسا یعنی زمینہ سازی کرنا اور وہ ایسے کام کرنا کہ امام اور دعا، یعنی جو آپ دعا کرتے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں، بھائی امام جو ظہور فرمائیں گے آپ پہلے
آمادگی تو کریں. تو اس کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ نہایت اہم ہے، جیسا کہ کمال الدین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے بار بار، اور غیبت نعمانی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا غیبت شیخ طوسی کی طرف کیا جا رہا ہے. یعنی اگر ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو بہت سارے کنسیپٹ جو ہیں وہ ہمارے کلیئر ہو جائیں گے. کیونکہ اس موضوع کو بہت زیادہ ممبروں سے اور ہماری ذاتی نشستوں میں چھیڑا نہیں گیا ہے. ایسا ہی میں ہے. اپنے ناظرین کے لیے ایک کتاب کی معرفی کرتا ہوں، اور وہ کتاب ہے منتخب الاثر، آیت اللہ لطف اللہ صافی کی، جن کا چند سال قبل ہی انتقال ہوا. آیت اللہ گل پائگانی کے داماد تھے اور خود اپنے زمانے کے مرجع تھے. اپنی طلبگی کے زمانے میں نجف میں انہوں نے کتاب لکھی تھی منتخب الاثر. ابتدا سے لے کے انتہا تک جتنی روایتیں ہو سکتی ہیں امام زمانہ سے متعلق باب باب وہ انہوں نے اس میں نقل کیا، اور الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی جمال منتظر کے نام سے اردو زبان میں ہو گیا ہے. اس کتاب کو آپ خود خرید سکتے ہیں، اور ایک دفعہ کم سے کم اپنے امام سے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ امام سے متعلق کتنے ایسے موضوعات ہیں کہ جو ہمیں جاننا چاہیے لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. میں ایک نقطہ عرض کروں گا. آغا نے کتاب معرفی کی اور آپ نے بھی کہا کہ کتابیں تعارف کروائی جا رہی ہیں، لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ دلا دیں کہ اور ہمارے ناظرین کی ہو کہ یہ موضوع تھوڑا آپ یوں کہہ لیں بالکل عامیانہ بھی نہیں ہے. بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جو جن کا معنی سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فقہ الحدیث آنی چاہیے، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر کسی ماہر کی طرف رجوع کریں. جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ 80% جو ہے وہ ٹھیک پڑھ رہے ہوں گے، لیکن بعض اوقات 10% 20% بعض ایسی چیزیں آپ کے پڑھنے میں اور مطالعے میں آ جائیں گی کہ ماہرین اس کے بارے میں ایک خاص نگاہ رکھتے ہیں اور وہ روایات کو قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کا معنی وہ بیان نہیں ہو رہا ہوتا جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، چونکہ ساری روایات کو جمع کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ وہ یہ والی گنجائش باقی رکھیں. وہ فقط کتاب ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے نہایت کم ہے، اور یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پہ گفتگو ہر ایک سوال پہ پورے ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے، اور وقت کم ہے، سوالات زیادہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں مومنین کے جتنے بھی سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ دیے جائیں. ظہور کی بات کی جائے. جب ظہور کے متعلق بات کی جاتی ہے تو چند سال پہلے سعودی عرب میں ایک بچہ قتل کر دیا گیا. کسی نے ایک روایت غیبت نعمانی سے روایت نکال لی کہ امام کا ظہور ہوگا، ایک بچہ قتل ہوگا. مسجد کوفہ کی ایک دیوار میں درار کو پایا گیا، تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی رہی، بھائی امام کا ظہور قریب ہے، امام آنے والے ہیں. اس کے بعد اس طرح کے اور بہت ساری علامتیں لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو اگر متوجہ کرنا چاہتے ہیں ظہور کے متعلق، تو یہ جو نشانیاں اور یہ جو علامتیں سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہیں اور زبان زد عام ہو جاتی ہیں، کیا ان کا تعلق ہے ظہور سے کہ امام عنقریب ظہور کرنے والے ہیں؟ مہدویت کے باب میں ایک زبردست گفتگو ظہور امام زمانہ کی ہے. جی ایسا ہی. اور ہم سب کی تمنا ہے کہ حضرت ظہور کریں اور ہم ان کی زیارت کریں اور ان کے امامت میں ہم زندگی گزاریں. ظہور سے امام زمانہ سے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو سب سے بڑی بحث اور سب سے اہم بحث ہے علامات ظہور، کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ امام اب آنے والے ہیں، بس آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں. لیکن یہ بحث بہت سینسیٹیو بحث ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کروں گا اور وہ افراد کے جو مہدویت پہ کام کرتے ہیں یا مجلسیں پڑھتے ہیں یا تقریریں کرتے ہیں کہ جب وہ علامات ظہور کو بیان کر رہے ہوں تو اس میں دقت کرنے کی ضرورت ہے. روایات ہمارے پاس کثرت سے موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ علامات کی 2 قسمیں ہیں علامات ظہور کی. البتہ اس سے پہلے ایک بات میں اور عرض کر دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ ہماری ذمہ داری علامات ظہور پیدا کرنا نہیں ہے، یہ خدا کی ذمہ داری ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم علامات پیدا کریں، نہ، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ان علامات کو پیدا کرے گا، تب امام آئیں گے. ہماری ذمہ داری ہے اپنے کو تیار کرنا، اپنی تربیت کرنا، اپنے کمالات کے اندر اضافہ کرنا. خیر یہ ایک اشارہ تھا صرف. تو جب بھی ظہور کی علامات کی گفتگو کریں تو حتماً ان روایات کو بیان کرنا ضروری ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ علامات کی 2 قسمیں ہیں، علامات حتمی اور علامات غیر حتمی. حتمی کو محتوم سے تعبیر کیا گیا روایات میں. علامات حتمی وہ علامات ہیں کہ جب تک وہ علامات ظہور پذیر نہیں ہوں گی اس وقت تک امام زمانہ نہیں آئیں گے. وہ علامات 5 ہیں.
صحیح 5 ایسی علامتیں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک علامت بھی ظاہر ہو گئی اور ہم کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ ان 5 علامات میں سے ایک علامت ہے، تو اس کے مطلب کہ امام کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ لیکن علامات غیر حتمی وہ علامات ہیں کہ جو ممکن ہے کہ وہ علامات ظہور پذیر ہو جائیں، دنیا میں پیدا ہو جائیں، امام نہ آئیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ مسجد کوفہ کے در میں ایک درار آ گئی، وہ اس میں پوری تفصیل ہے اس کی، یا بچہ مار دیا گیا، یا مثلا مہنگائی بڑھ گئی، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، فلاں ماں جنگل باپ میں کا آگ لگ گئی. آگ لگ گئی، تو آگ لگے ہوئے تو 20 سال ہو گئے، امام کو آ جانا چاہیے تھا اگر یہ علامات ظہور میں سے۔ یہ علامات غیر حتمی ہیں، ممکن ہے کہ وہ علامات ظہور پذیر ہو جائیں اور امام تشریف نہ لائیں، اور ممکن ہے بہت سی ایسی علامات غیر حتمی ہیں کہ وہ ظہور پذیر نہ ہو، اس سے پہلے امام آ جائیں۔ صحیح لیکن علامات حتمی وہ علامات ہیں کہ بغیر ان کے ظہور کیے ہوئے امام کا ظہور نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے روایت نے محتوم کا لفظ استعمال کیا۔ صحیح ہو گیا. جی، اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کروں گا میں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں اس ظہور کے مسئلے کو سمجھنے میں، ایک ہے شرط ظہور اور ایک ہے علامات ظہور۔ شرط ظہور، شروط، یہ جو ہے شرط کسے کہتے ہیں، یعنی ان کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی ظہور متحقق نہیں ہو سکتا، انہی سے تشکیل پاتا ہے وہ تقریباً 3 یا 4 شرائط ذکر کی گئی ہیں۔ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ دستور العمل موجود ہو جس کے ذریعے اس معاشرے کی ہدایت کرنی ہے، وہ دستور موجود ہے، قرآن۔ اس دستور کو اجرا کرنے والا شخص موجود ہو خدا کی طرف سے کہ وہ بھی موجود ہے۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ معاشرہ احساس بھی کرے کہ ہمیں ضرورت ہے اس ہادی کی اور ہدایت کی۔ یہ شرط ابھی متحقق نہیں ہوئی ہے، اور ظہور کے اندر سب سے زیادہ اہم جو نقطہ ہے، اور روایات کے اندر بھی جس پر تاکید کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ شرط متحقق ہونی ہے کہ جب تک آپ کے اندر وہ مہدوی معاشرے کے بارے میں رجحان پیدا نہیں ہوگا، اس کی طرف احساس نیاز پیدا نہیں، محتاجی پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک ظہور متحقق نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کرنا ہے، اپنے اندر آمادگی پیدا کرنی ہے تاکہ یہ شرط متحقق ہو اور ظہور ہو۔ تو بس یہ ایک چیز پائی جاتی ہے۔ علامات کے اندر جس طرح آقا نے اشارہ کیا ہے حتمی و غیر حتمی کی طرف، کہ میں غیر حتمی کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ غیر حتمی جو علامات ہوتی ہیں نا، یہ آپ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں نا روڈ کے اوپر، تو وہاں پر جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، کہ مثلا آپ لاہور جا رہے ہیں تو 150 کلومیٹر رہ گیا ہے، 100 کلومیٹر رہ گیا ہے، وہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، یہ سائن بورڈ کی حیثیت اس طرح ہے علامات غیر حتمی کی، کہ جو علامات غیر حتمی ہیں اگر اس طرح کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، لیکن قریب ہو رہا ہے یا نہیں اس کی طرف آپ کو نشان نہیں دے رہی ہیں۔ اور وہ بالکل قریب ہونے کی علامت کون سی چیزیں ہیں؟ وہ نشانیاں کہ جو حتمی ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ 5 ہیں۔ مثلا اس میں نداء آسمانی ہے، صیحہ ہے کہ جس کو پوری دنیا جو ہے وہ سنے گی، اسی طرح نفس زکیہ کا ہونا ہے، اور اس طرح 4-5 دیگر علامتیں موجود ہیں۔ تو یہ ظہور کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ مطلب سمجھ میں آ جائے تو بعض چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں معاشرے میں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ علامات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، تو ایک علامت جو ظہور کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ امام مہدی کب ظہور کریں گے؟ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، جب ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہوگا، بربریت ہوگی، تو اس وقت امام ظہور فرمائیں گے۔ تو ایک نظریہ مد مقابل یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کو ظلم کرنا ہے تاکہ امام کا ظہور ہو، ظلم کریں گے تو امام کا ظہور ہوگا۔ تو اس نظریے کو آپ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، علامات ظہور کے سلسلے میں پہلے میں نے عرض کیا یہ بات کہ ہم کو خود ایجاد نہیں کرنا ہے وہ علامتیں، اور قبلہ نے بھی ایک بہت ہی زبردست بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب آپ مہدویت کے سلسلے میں روایات پڑھ رہے ہوں تو یہ کسی خاص استاد کی طرف آپ کا رجوع ہونا چاہیے، وہ استاد آپ کو اس حدیث کے معنی بیان کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ
کج فہمی کا شکار ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے غلط معنی لے لیں۔ اتفاق سے مکتب تشیع میں کچھ ایسے گروپ موجود ہیں، کچھ ایسے انجمنیں موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جس نے اس حدیث سے یہی مطلب نکالا کہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کو ایک دن بھی باقی ہوگا تو میرا بیٹا آئے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھرے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو بعض لوگوں نے جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں ہے، بحرین میں ہے، ان کا کہنا یہ کہ چونکہ امام کب آئیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو ظلم و جور سے بھریں۔ کیسے بھریں؟ ہم شادیاں نہ کریں، غیر اخلاقی حرکتیں انجام دیں، ہم دعائیں نہ کریں، ہم ایسے کام کریں کہ جس سے دنیا ظلم و جور سے بھر جائے۔ اس حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس حدیث میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں رسول اکرم کہ عدل و انصاف کا دائرہ کیا ہوگا، کہاں پہ پروردگار عدل و انصاف کو امام زمانہ کے ذریعے سے پر کرے گا، جہاں جہاں ظلم و جور ہوگا۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ کہ امام کے آنے سے پہلے زمانہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو ظاہر ہے کہ انسان کو اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ لہٰذا جو پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جو بھی علامتیں ہیں یا جو بھی نشانیاں ہیں ان کی طرف جب آپ توجہ کر رہے ہوں تو اس سے صحیح مطلب کو اخذ کیا جا رہا ہو، صحیح مطلب نکالا جا رہا ہو۔ قطعاً یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم کو دنیا کو ظلم و جور سے بھرنا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے پھر ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ وہ جو عدل مہدوی بہت مشہور ہے، امام زمانہ عدالت سے کام لیں گے، وہ عدالت سے مراد کیا ہے؟ عدالت نوعی ہے یا عدالت شخصی ہے؟ امام کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھیں گے کہ وہ اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے، یا نہیں امام ایک ادارے میں جائیں گے، ایک کالج میں جائیں گے، ایک یونیورسٹی میں جائیں گے، ایک مدرسے میں جائیں گے، دیکھیں گے وہاں جن کے پاس جو منصب ہے وہ ان کے عدالت کے ساتھ مناسب ہے کہ نہیں، اگر پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ تدریس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ پرنسپل بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، یا امام کو اپنے جواسیس بھیجیں گے گھر کے اندر کہ دیکھو فلاں صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار تو نہیں رہے ہیں۔ تو یہ عدالت کا جو کانسیپٹ ہے، اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہم امام کو بلا رہے ہیں ہم کتنا تیار ہیں عدالت کے لیے، یا اپنی ذاتی زندگی میں جب ہم کوئی عمل انجام دینے کے لیے جاتے ہیں تو عدالت سے کام لیتے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی ایک انسٹیٹیوٹ کھول لیا اسلام کے نام پہ، اس میں جب عہدے تقسیم کر رہے ہیں تو رشتہ داری کو دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کو دیکھ رہے ہیں؟ صحیح۔ اگر رشتہ داری کو دیکھ کے ہم نے عہدے تقسیم کیے تو یقین مانیے کہ امام کے ظہور کے بعد ہم کو بہت پریشانی پیش آئے گی۔ صحیح۔ جی ہاں، اس میں ایک نقطہ اضافہ کروں، میرے خیال میں شاید یہ جو اعتراض ہوتا ہے اور نظریہ بنا بھی ہے وہ شاید اس وجہ سے بنا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو کما مولعت ظلمن و جورا، یہ روایت حکم دے رہی ہے، یعنی دستوری ایک حکم دینے کی زبان رکھتی ہے۔ حکم نہیں دیا جا رہا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم ظلم و جور سے بھرو تاکہ امام جو ہے وہ ظہور کریں۔ خبر دی جا رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ امام جب ظہور کریں گے اس وقت معاشرہ اس نقطے تک پہنچ چکا ہوگا، اور یہ نہ تو شرط ظہور میں سے ہے اور نہ علائم حتمی ظہور میں سے ہے۔ معاشرے کی خبر دی جا رہی ہے، اس لیول تک چلا جائے گا۔ اور دوسری بات، اگر آپ اس طرف سے لے رہے ہیں کما مولعت ظلمن و جورا، اس کا معنی یہ کر رہے ہیں کہ پس ہمیں ظلم کرنا چاہیے، تو پھر ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں اصحاب امام مہدی علیہ السلام و عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خصوصیات کے حوالے سے، پھر ان کا کیا کریں گے؟ کیا آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ظالم کے میدان میں جائیں تاکہ امام ظہور کریں، یا اپنے آپ کو امام کا سپاہی بنانے کے لیے تیار کریں تاکہ امام کی رقاب میں رہیں؟ ظلم و جور سے بھرنے کے لیے اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ زمینہ سازی کر رہے ہوں گے لیکن باطل کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اور امام اگر باطل کو نیست و نابود کریں گے، لیکن اگر آپ نابود ہو جائیں گے، خود نیست و نابود ہو اپنا جائیں جو گے، ہے وہ اپنے لیے ہی بددعائی کر رہے ہیں۔ ہاں، دوسری طرف سے یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ شرائط ظہور میں سے ایک جو شرط ہے جو ابھی تک متحقق نہیں ہوئی ہے وہ یہ کہ معاشرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تیار کیا کرنا ہے؟ اصحاب امام مہدی علیہ السلام کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور بعض تعداد بھی ذکر کی گئی ہے، اگرچہ وہ متفق علیہ نہیں ہے، لیکن بعض تعداد ہے کہ امام کے اتنے صحابی ہوں گے، اس تعداد تک ہوں گے، خوب وہ جستجو اگر کریں گے تو مولعت و ظلم جورا تو تقریباً ختم ہو جاتا ہے یہ نظریہ ان کا خود بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک اور چیز جو مہدویت کے موضوع کو مخدوش کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے یہ ظلم و جورا والی روایت کی بہترین وضاحت کی، اور ایک مصداقی طور پر بھی جیسا کہ کتابوں کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ روایات کی طرف رجوع کیا جائے، البتہ ماہرین اور متخصصین کی طرف رجوع کے ساتھ۔
اب مہدویت کو مخدوش کرنے کے لیے ایک اور جو سہارا لیا جاتا ہے، اور بعض چونکہ روایات اس طرح سے ہمیں ملتی ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی، امام جو ہے وہ بہت زیادہ خون بہائیں گے، ایک کہہ سکتے ہیں کہ اسراف کیا جائے گا. تو اس حوالے سے بیان کر دیں. جی جی دیکھیں وہی بات جو پہلے بھی بیان کی تھی اور آپ نے سوال میں اور یہ نقطہ بیان بھی کیا ہے کہ مہدویت کے اندر جو روایات نقل ہوئی ہیں ان میں ساری روایات معتبر روایات نہیں ہیں، تحقیق کی ضرورت ہے ان کو، چاہے وہ ہمارے اصلی اور بنیادی منابع میں ہی کیوں نہ نقل ہوئی ہوں. صحیح. تو یہ ایک علمی بحث ہے اور یہ مقام بھی نہیں ہے یہاں پر ان نکات کی طرف اشارہ کرنا، فقط تذکر دینا جو ہے وہ کافی ہے کہ روایات کی تھوڑی بررسی اور تحقیق کی ضرورت ہے. ایک جو ہے ہم نے بیان کر دیا کمامول ظلم و جورا سے کس طرح غلط استفادہ کیا گیا، اور ایک پوری تنظیم وجود میں آ گئی اور ایک نظریہ وجود میں آیا. اور ایک یہ ہے، یہ تہمت لگائی جاتی ہے تشیع کے اوپر اور مخالفین کی طرف سے بھی ہے، اور پھر ان کے پراپوگنڈے کی وجہ سے پھر جو ہے ہمارے بعض عامی افراد ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ امام آئیں گے تو یہ تو قتل و غارت کریں گے، امام نے آتے ہی جو ہے وہ مار دھاڑ شروع کر دینی ہے. اس کا کسی بھی اعتبار سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا. جو روایت ایک دو موجود ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے. جو فقہ و روایہ اور رجال اور درایہ کی بحثیں ہیں اس کی کسوٹی کے اوپر اگر ان کو پرکھا جائے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہیں. اور اس کے برعکس ہمیں روایات دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں پر امام کی جو شخصیت ہے، جہاں پر رسول اللہ سے خلقن و خلقن نسبت دی گئی ہے، اور بعض روایات میں رحمت للعالمین کا جو عنوان ہے وہ بھی امام کے لیے دیا جاتا ہے. یہ بھی تو رحمت للعالمین کے ہی نواسے ہیں اور انہی کے تو نمائندے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات کنفرم ہے کہ امام نے باطل کو مٹانا ہے اور اس کا ایک حصہ جنگ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آتے ہی تہس نہس کرنا شروع کریں گے اور ہر بندے کو مارنا شروع کرنا. امام نے باقاعدہ طور پہ جو پروسیس ہے ہدایت کا اس کو طے کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے، آگے بڑھتے جانا ہے، اور جہاں پر وہ دیکھیں گے کہ باطل ڈٹ چکا ہے اور مقابل میں آ گیا ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، وہاں تلوار اٹھانی ہے تو وہاں اٹھائیں گے. لیکن یہ قتل و غارت کر دینا اور گردنیں اڑا دینا اور یہ مخدوش کیا جا رہا ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے چہرے کو بھی اور مہدویت کے نظریے کو بھی. بہترین ہو گیا. چونکہ ابھی بات کی جا رہی ہے جنگ کی کہ امام آئیں گے بالآخر جنگ تو کریں گے، کیونکہ مد مقابل جب باطل ہوگا، حق و باطل کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے، تو امام مہدی جب آئیں گے تب بھی ہوگی. تو پھر یہاں پر سوال آئے گا کہ وہ جنگ کس انداز سے ہوگی؟ کیا موجودہ ٹیکنالوجی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سائنس ترقی کر چکی ہے اور جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہی استعمال ہوں گے؟ چونکہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ امام قیام کریں گے، قیام بالسیف ہوگا، یعنی تلوار کے ذریعے، اپنی شمشیر کے ذریعے امام قیام کریں گے. تو یہ تلوار کے ذریعے جنگ کرنا، اور دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی موجود ہے، تو یہ کیسے آپ اس کو آپس میں جم کریں گے؟ اس میں مختصر ایک نقطہ بیان کروں گا، وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے روایات کے اندر سیف کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے مثلا دعا میں پڑھتے ہیں شاہرن سیفی، کہ وہ اپنے یا سیف کو جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح بعض روایات بھی ہیں. لیکن اسی وجہ سے، انہی روایات کی وجہ سے بعض علماء نے یہ نظریہ دیا کہ امام جب آئیں گے تو تلوار ہی سے جنگ کریں گے، اور وہی تلوار والی جنگ جو رائج تھی وہ اس زمانے میں جو ہے وہ رائج ہوگی اور امام تلوار سے ہی جنگ کریں گے. پھر ٹیکنالوجی کا کیا ہوگا؟ ان بزرگان کے بقول کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے پھر ناکارہ ہو جائے گی، وہ کام نہیں کر پائے گی. لیکن مقابل میں جو ایک نظریہ ہے اور یہ حقیقت کے قریب بھی لگتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو روایات اور دعا کے اندر جو سیف کی تعبیر استعمال ہوئی ہے نا، یہ قدرت کے طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے. یعنی امام جو ہیں وہ قدرت مند جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، قدرت جو ہے ان کی پوری دنیا کے اندر قائم ہو جائے گی. تو سیف اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ہمارے محاوروں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی تلوار بڑی تیز ہے، یہ تلوار اس کی بڑی کاٹتی ہے. تو یہ حالانکہ تلوار ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یا مثلا کہا گیا جنت جو ہے وہ تلوار کے سایوں میں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مجاہدین کے لیے کہا گیا. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو تلواروں سے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرے گا پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں، وہاں جو یہ بات کی جا رہی ہے وہ غلبے کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں یہ حقیقت کے قریب لگتا ہے کہ امام جو ہیں وہ
کیسے جنگ کریں گے تفصیلات ہمیں نہیں پتہ، یہ جزیات ہیں، مستقبل کے اندر ہی واضح ہوں گے جب امام ظہور کریں گے. انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ امام جو ترقی ہو چکی ہوگی بشریت کے اندر، اس ترقی سے استفادہ کرتے ہوئے باطل کو مٹائیں گے اور حق کا بول بالا کریں گے. بہت ہی خوبصورت انداز سے تمام چیزوں کو آپ نے بیان کیا. جتنے بھی موضوعات اس پوڈ کاسٹ میں اور گزشتہ پوڈ کاسٹ میں بیان کیے گئے، اور ہر زاویے سے یعنی کوشش کی گئی کہ ان کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، مومنین ہیں، وہ ان کی تشنگی دور ہو سکے، اور خداوند متعال آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آخر میں چاہوں گا کہ جو بیان بھی کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں چاہوں گا مناسبت ہے اور ہم اپنی بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ہمارے یعنی اس چینل کی طرف سے بھی جائے. وہ یہ کہ امام زمانہ کی نسبت ہم جو اس وقت غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا امام غائب ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ اس سلسلے میں علماء نے بہت سی ذمہ داریاں نقل کی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود ہم اپنے کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کریں، اپنے خاندان کو آمادہ کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اور غیبت کے زمانے میں امام زمانہ سے متعلق کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے لوگ امام زمانہ سے متنفر ہو جائیں. یہ خون خرابے کی باتیں یا امام آ کے قتل کر دیں گے. بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ امام رحمت کے سائے میں آئیں گے اور رحمت کا پیغام لے کے آئیں گے، اور جو چیز انسان کو انسان سے قریب کرتی ہے وہ رحمت کا تصور ہے. تو ہم غیبت کے زمانے میں اس طرح کی باتیں کریں جس سے لوگوں کی امید بڑھے، جس سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو انتظار کا. نہ یہ کہ اس طرح کی باتیں کریں کہ ہم سب اپنے اعمال کے بارے میں جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس بات سے کو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ امام آئیں گے تو ہم کو چھوڑ دیں گے. نہ، ہم سب گنہگار لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ نبی کے نواسے ہیں، رحمت للعالمین کے نمائندے ہیں. انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو رحمت کے پیکر میں ڈھلے ہوں گے، اور اسی رحمت کے پیکر سے ہم سے مواخذہ بھی کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. لہذا خلاصے کے طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین نے جو پیغامات اور دین نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں، ہم دین کے نسبت اپنی زندگی کو گزار کے امام زمانہ کے غیبت میں اس وظیفے کو انجام دیں تاکہ ایک صالح معاشرہ دنیا میں وجود پیدا کر سکے اور امام کے آنے میں جلدی ہو سکے. جی بالکل، میں بھی مختصر ہی اشارہ کر سکتا ہوں، اور نتیجہ اس طرح نکالیں گے. خلاصہ جو ہماری بحث کا بنتا ہے وہ یہ کہ ظہور کے اگر معنی پر غور کریں تو ہماری ذمہ داریاں واضح ہو جاتی ہیں. ظہور یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا، اور یہ تیاری فردی طور پر بھی، یعنی اپنی تیاری بھی، اپنے معاشرے، اپنی فیملی کی تیاری بھی، اپنے محلے کی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اپنے رشتہ داروں کی بھی. یہ سب تیاری جو ہے انسان نے کرنی ہے، اور اس کے لیے مقدمات فراہم کرنے ہیں. اور امام جو ہے وہ ظہور کریں گے تو کیا عمل انجام پائے گا وہاں. تو اس میں ایک بنیادی چیز جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ امام ایک ایسی حکومت کو قائم کریں گے کہ جو الہی حکومت ہوگی اور جس میں عدل و انصاف ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ظہور کے وقت سماجی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی. تو انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرے کہ امام کا سپاہی بن سکے، اور امام کی حکومت چلانے میں، معاشرے کو توحیدی بنانے میں امام کا جو ہے وہ ساتھ دے. اس کے لیے آپ کو جتنا علم حاصل کرنا پڑے علم حاصل کریں، جتنا اخلاقی تربیت کرنی پڑے اخلاقی تربیت کریں، اور جتنا ارتباط اپنا امام سے برقرار رکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں عزیزان کا. اسی کے ساتھ یعنی یہی جو پیغام ہمارے دونوں بزرگواران نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ امام کی غیبت کے زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہماری بالکل وہی ذمہ داری ہے کہ وہ افراد کے جو دیگر ائمہ کے زمانے میں موجود تھے لیکن امام تک ان کی دسترس نہ تھی، امام سے دور تھے، تو روایات سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے جو ان کے اوپر فرائض ہیں، وہ جو احکام ان کے اوپر واجب ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کریں اور اسی کے ذریعے اپنے وقت کے امام کا قرب حاصل کریں. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اسی امید کے ساتھ کہ یہ جو ہماری گفتگو رہی، یہ جو ہماری نشست رہی، یہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی کا سبب بنے، اور وہ تبدیلی کے جس کے بعد ہم وہ کام کریں کہ جو امام کے ظہور کے لیے اسباب مہیا کر سکیں.
مجھے ہمارے دونوں بزرگواران کو اجازت دیجیے، اور ہماری اس پوری ٹیم کو جو یہ کاوشیں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید امام مہدی کے حوالے سے اگر آپ آگاہی حاصل کرنا چاہیں اور اپنی نالج کو انکریز کرنا چاہیں تو فجر میڈیا کی پلے لسٹ میں آپ جائیں، وہاں پر آپ کو مختلف موضوعات جو مہدویت کے حوالے سے ڈسکس کیے گئے وہ آپ کو ملیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔